اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون صدق اللہ العظیم۔ جیسے چھری گلے کی دشمن ہوتی ہے، گلا اس کے نیچے آئے تو وہ اس کو کاٹ کے رکھ دیتے، جیسے پانی ڈبو دیتا ہے، آگ جلا دیتی ہے، اسی طرح ہمیں دین نے بتایا کہ گناہ سکون کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، گناہ اور سکون ساتھ نہیں چلتے۔ جتنا مرضی صفائی کے ساتھ آپ گناہ کریں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، لیکن آپ کا دل اور اس کی بے سکونی بتائے گی کہ آپ گناہ کر رہے ہیں۔ 5 نمازیں پوری بھی ہوں، گناہ نہیں چھوٹیں گے، نمازی کو بھی سکون نہیں ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج تک کوئی ایسا مائی کا لال بہادر پیدا نہیں ہوا جو گناہ کرے اور اسے سکون بھی رہے، لذتیں لے لے گا، وقتی لذت مل جاتی، لیکن ہم لوگ زندگی میں کوئی 70% دین پہ چل رہا ہے، کوئی 80% دین پہ چل رہا ہے، کوئی 90 پہ چل رہا ہے، 100 پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہر طرف بے سکونی کا دور دورہ ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ آج کی آیات میں والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ عذاب ان کو پہنچ کے رہتا ہے، کیونکہ وہ نافرمان ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ تو تکذیب آیت اگر تو زبان سے ہو تو کفر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عذاب اس طرح کا آتا ہے جو بندے کو ختم ہی کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے زبان سے نہیں جھٹلاتا لیکن عمل بھی نہیں کرتا تو وہ بھی اللہ والے کہتے ہیں کہ گناہ میں آتا ہے، اس کی وجہ سے چھوٹا عذاب آتا ہے۔ چھوٹا عذاب کیا؟ دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، وقت میں برکت نہیں رہتی، مال میں برکت نہیں رہتی، جان میں برکت نہیں رہتی، بڑا کماتا بندہ لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہاں، پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا، اور ہر چیز بوجھ بن جاتی ہے، ایفیکٹو لائف ختم ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، انہوں نے اپنے استاد صاحب سے کہا جی کہ میرا حافظہ ٹھیک نہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی، یعنی کہ استاد جی یادداشت ٹھیک نہیں ہے، فاوصانی الی ترک المعاصی، کہنے لگے لگتا ہے تجھ سے کوئی غلطی ہو رہی۔ آج ہم حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں اور بھائی گناہ چھوڑ دو حافظہ ٹھیک ہو جائے گا، گناہ نہیں چھوڑنے اور حافظے کی دوائیاں کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ فإن العلم نور من الہی، علم تو اللہ کا نور ہوتا ہے، ونور اللہ لا یعطى لعاصی، اور اللہ کا نور نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا، کہ حافظے کے لیے ایک نورانیت چاہیے ہوتی ہے۔ جی تو فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، اور دنیا میں جس کو بھی عذاب آیا ہے نافرمانی کی وجہ سے آیا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ غریب ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، کم از کم ان کا گھر ہی بھر دیں، آپ سچے نبی ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے ان سے کہو کہ میں نے خزانوں کا دعویٰ نہیں کیا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ چاہے گا بھرے گا، امتحان لینا چاہے نہ دے نہ دے، یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ میں نے اس کا دعویٰ کیا۔ ولا اعلم الغیب، وہ کہتے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے کب مرنا ہے، ہماری موت کیسے آئے گی۔ میں نے کبھی علم غیب کا دعویٰ کیا کہ تم جو ہے مستقبل میں یہ ہوگا یہ ہوگا، مجھے جو رب جتنا بتاتا ہے میں نے کبھی اس میں بخل نہیں کیا، سارا تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن جو نہیں پتا وہ تم مجھ سے پوچھ رہے۔ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، پھر وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے شادی کیوں کی، کہنے لگے میں نے کوئی دعویٰ کیا میں فرشتہ ہوں، یہ تو فرشتوں کا کام ہے کہ وہ شادیوں سے پاک ہیں، میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نبی ہوں۔ ہاں ان اتبع الا ما یوحى الی، میرا فرش پہ ہوتے ہوئے بھی عرش والے کے ساتھ کنیکشن ہے، میرا کنیکشن ہے، میں کنیکٹڈ ہوں، رب تعالیٰ کی وحی آتی ہے، میں وہ پیغام کی صورت میں آتی ہوں میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، میں اس میں گڑبڑ نہیں کرتا، اس لیے جو پیغام دے رہا ہوں اس کو دیکھو، میں نے کوئی اپنے لیے بڑائی کے دعوے نہیں کیے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہوتے ہیں؟
اسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ کیا فرما برداری کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کیا جس نے اپنی بصیرت سے کام لیا زندگی میں اور دوسرے نے اپنی عقل پہ پٹی باندھ کے رکھی، کیا ہم دونوں کا انجام ایک کرتے ہیں؟ کیا تم اپنے اللہ تعالیٰ کو سمجھتے نہیں کہ اسے فیصلے کرنے نہیں آتے؟ اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا کہ میرے ماننے والے اور نافرمان میں دونوں کو ایک انجام دے دوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار بخشنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ویسے بخشتے، پکڑنا ہوگا تو ایسے پکڑ، نہیں بھائی، اعمال دیکھے جائیں گے، اعمال دیکھے جائیں گے۔ ہر انسان کے اندر میں نا کہ تڑپ کتنی ہے، طلب کتنی ہے، محبت کتنی ہے اللہ کی، چاہت کتنی ہے۔ ہاں اس چاہت کے مطابق عمل کرتے ہوئے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اندر میں تڑپ فرض ہے، طلب فرض ہے۔ اس لیے بندہ سجدہ کرے، کوشش کرے کہ آج کا سجدہ ایسا ہو جائے کہ میرے اللہ کو اچھا لگ جائے، آج کی نماز میرے اللہ کو پسند آ جائے، آج کا ذکر میرے اللہ کو پسند آ جائے، میرا مسجد میں آنا۔ یاد رکھیے یہ جو مسجد میں آپ آتے جاتے نا، یہ وقت قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کسی سے بات چیت نہ کیا کرے، آپ جو دعائیں مانگیں گے آپ کو اعمال نامے میں نظر آئیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کا انعام آپ کو دے گا اور اس کا معاوضہ ملے گا۔ دنیا میں مل گیا نہیں تو سیو ہو کے آخرت میں پہنچے گا، اور جب آپ کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی اس وقت میں یہ بڑی قیمتی تلیں گی یہ چیز۔ اس لیے مسجد میں آنے اور جانے کے وقت کو بڑا خوش قسمت ہے جو دور سے آتا ہے، جس کو زیادہ قدم اٹھانے پڑتے ہیں، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ دعائیں مانگتے آیا کریں، مسجد میں آئے نماز نہیں کھڑی ہو رہی، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے دعا میں شروع۔ تو اس لیے اس دور میں دعا ضرور کیجیے، کیونکہ نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب آ رہا ہے، غضب کا سورج نکلا ہوا ہے، چھتری چاہیے، اور یہ دعائیں چھتری کا کام دیتی ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو رب جس کو اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دے دیتا ہے اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرنے کا فیصلہ کر چکا، رحمت کے فیصلے ہو چکے۔ لیکن جو اس کو نہیں ہوتی نا، وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ مایوس ہوتا ہے۔ اور بھائی میرے اللہ نے ضائع نہیں کرنا، جو پتے پتے کا حساب کرتا ہے، چیونٹی چیونٹی کو رزق دیتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کی زبان سے نکلی ہوئی چیزوں کو ضائع کرتے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ خیر کا ہوگا ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شر کا ذرہ ہوگا ضائع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ آپ کی زبان ہے۔ کتنے ہی ہمارے ساتھی رات کو نیند نہیں آتی اور گھنٹوں گھنٹے پلٹے لیتے رہتے ہیں، اور بھائی لیٹے لیٹے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ کتنا مہربان ہے کہ اس نے شرط رکھی نہیں کہ جب تک تم باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر اتحیات میں بیٹھ کے مانگو گے تو قبول ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے دل کا تار ملا، جس حال میں بھی ہے قبول کر لو، مانگنا شروع کر۔ تو اس لیے زندگی میں اللہ سے رابطہ بڑھائیے، مایوسیاں چھوڑیے۔ ہمارے اوپر جو حالات ہیں اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ تو قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے جیسے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، ایسے ہی جو رب کی مان کے چلنے والا اور جو رب کی نہیں مان رہا اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو زیادہ کھلاتا ہے، فرما برداروں کو کھینچ کے رکھتا ہے، دشمنوں کو، حکیم اختر صاحب کا، دشمنوں کو عیش آب و گل دیتے ہیں، اپنوں کو تو درد دل دیتے ہیں، اپنوں کو درد دل دیتے ہیں جی، دشمنوں کو ساگ مرغ پہ راضی کر لیتے ہیں، اپنوں کو جو ہے جناب دال روٹی پہ راضی کر لیتے ہیں۔ کیا؟ تو اس لیے مومن ہوتا ہے وہ کنڈیشن نہیں لگاتا، شرط نہیں لگاتا، وہ کہتا ہے میں نے ہر قیمت پہ میں راضی ہوں، مجھے میرا سب کچھ بھی چلا جائے کوئی پرواہ نہیں، میں تو ہوں ہی اسی کا، جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اس لیے شرطیں نہیں لگاتا یا اللہ یہ کیا ملا کیا نہیں ملا۔ افلا تتفکرون، بندو غور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے تم دنیا کے اندر آزاد نہیں آئے، یہ کائنات کسی کی ہے۔ یہ جس ہم گھر میں نا جن دکانوں پہ کام کر رہے ہیں یا جن گھروں میں رہتے ہیں نا، بڑا دل بڑا مان ہوتا ہے کہ یار رجسٹری میرے نام کی ہے۔ تو قرآن میں کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جتنے تم کہتے ہو نا رجسٹری ہمارے نام کی ہیں، یہ رجسٹری تمہارے رب کے نام کی، یہ ہمارے تمہارے نام ہوں گے ایسے ہی ہیں، میری ہے سب کچھ، میری کائنات ہے، میں نے تم کو فارغ کر دینا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ایک وقت آئے گا میں تیرے اس مکان کا پرزہ پرزہ ریزہ ریزہ کر دوں گا اور قیامت کو لاؤں گا، اسے چٹیل میدان بنا دوں گا۔
اس لیے اس پر کبھی مان نہ کر، اس پر کبھی اکڑی نہ۔ اللہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں بندے تو گھر سے نکلتا ہے تیرے پاؤں میں کہیں نخوت تو نہیں ہوتی، اور ایک فقیر درویش جیسے اپنی کٹیا سے نکلتا ہے تیری سوچ بھی وہی ہونی چاہیے کہ میں بھی درویش ہوں۔ یاد رکھیں یہ دنیا میں سب رب کا امانتیں ہیں میرے پاس اور آپ کے پاس، اس لیے کبھی کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ اس وجہ سے بھی بے سکونی آتی ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ دل بادشاہ ہے، اور یاد رکھیے اس دل میں اگر بت آئے گا نا بت، تو پھر اللہ اس کا سکون چھین لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے بت کیا ہوتا ہے؟ اللہ جتنی محبت کسی اور کسی چیز کی بھی آ جائے گی وہ بت بن جائے۔ اللہ جتنی محبت پیسے کی ہو تو پیسہ بھی بت، اللہ جتنی محبت کسی خاتون کی ہو وہ بھی بت بن جائے، اللہ جتنی محبت کسی اور چیز کی ہو وہ بت بن جائے۔ تبلیغی جماعت والے کیا خوبصورت کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، میں سب کچھ میرے اللہ۔ تو یہ یقین آ جائے کہ بس میں اب دنیا میں امانت کے طور پر آیا ہوں، سانس اس نے میرے لکھے ہوئے، ٹائم اس نے لکھا ہوا، اس یقین کے ساتھ آپ آئے، آپ نماز پڑھیں، رکوع سجدہ کریں، مزہ ہی اپنا کہ ایک غلام اپنے رب کے سامنے پیش ہو رہا ہے جی۔ دیکھیں نا جی، آپ ایس ایچ او سے ملیں نا تو آپ کے چہرے پر کتنی مسکراہٹ آتی، آپ کمشنر سے ملیں آپ کی کیفیت ہی بدل جاتی، آپ سی ایم سے ملیں کیفیت بدلتی ہے۔ سجدے میں آتے مزہ ہی نہیں آتا، کیوں؟ کنیکشن ذہن میں وہ یقین نہیں رہا کہ میرے اللہ کی پاور کتنی بڑی اور میں کس بڑی ہستی کے سامنے جھکنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس لیے قرآن مجید آپ کو رب کا تعارف کراتا ہے، اور چیزوں کے تعارف سے اپنے آپ کو بچانے کے بچو، دنیا کے تعارف سے بچو۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔